قرآن مجید میں ایک سورہ ہے سورۃ القدر، جس کے اندر نزول قرآن کا ذکر ہے۔ تو نزول قرآن دوسری صورت میں کہا کہ رمضان میں شروع ہوا، جس پہ ہم نے بات کی۔ تو اس میں لیلۃ القدر سے کون سی رات مراد ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور آیت ہے جس کے اندر لیلۃ مبارکہ بھی کہا گیا۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو 15 شعبان سے جوڑتے ہیں، کچھ رمضان سے، تو ان دونوں پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی، لیلۃ القدر کے حوالے سے جو سوال ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں، ایک طرف سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے، آغاز ہوا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک ایسی رات ہے جو کہ گویا کہ رمضان میں تھی، اور وہ تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ یعنی ایک طرف یہ قرآن مجید کے نزول کی رات بھی ہے، اور اسی طرح یہ سورۃ القدر سے معلوم ہوا کہ یہ تقدیر کے فیصلوں کی رات بھی ہے۔ صحیح۔ اس رات کے حوالے سے، یعنی اس کی جو فضیلت ہے، اسی سورہ قدر میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس میں خدا کے فرشتے اور روح الامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر معاملے کی اجازت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ یعنی امور مہمہ کی تنفیذ کے لیے گویا کہ وہ نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو تقدیر کے فیصلوں کی رات کی یہ تفصیل بھی ہمیں سورہ قدر میں معلوم ہوئی۔ تو جب یہ رات اہم امور کی تنفیذ کے لیے خاص ہے، جس میں خدا کے فرشتے اور خود جبریل امین نازل ہوتے ہیں، تو یہ غیر معمولی رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے۔ تو گویا کہ اس میں جو رحمت اور برکتوں کے حصول اور اللہ کے قرب کی جو مواقع اس رات میں حاصل ہوتے ہیں، وہ ہزاروں راتوں میں بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی یہ بہتر ہے۔ اچھا، یہی وہ رات ہے جس کے لیے آپ نے یہ دوسری جو ایک آیت کہا کہ لیلۃ مبارکہ، تو وہ وہاں قرآن مجید میں جس مبارک رات کی بات ہوئی ہے، وہ بھی یہی رات لیلۃ القدر ہی ہے۔ کوئی دوسری رات مراد لینے کی وہاں کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ وہاں یہ دلیل بھی ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بات چونکہ فرما دی ہے، تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ یہ وہی لیلۃ القدر ہے۔ یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ من کل امر، ہر معاملے کی اجازت لے کر اس کو نافذ کرنے کے لیے خدا کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہاں فرمایا کہ یفرق کل امر حکیم، تمام حکمت کی امور اور احکام اور فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں، اس لیلۃ المبارکہ میں کیے جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی اور یہاں بھی اصل میں ایک ہی رات کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی رات میں قرآن مجید کو ہم نے نازل کرنا شروع کیا۔ اور مہینہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں بتایا کہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس رات کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے میں آپ تلاش کریں، یعنی تقرب الہی کے لیے یا تبتل الی اللہ کے لیے اگر تلاش کرنا ہے تو آخری عشرے میں کریں، اور وہ بھی اس میں بھی فرمایا کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں جو بہت زیادہ شہرت ہو گئی 15 شعبان اور اسی آیت کو، تو یہ کچھ تفسیری روایات ہمیں سامنے سنا ہے کہ اس پہ آتی ہے، تو آپ کے ہاں حضور سے کوئی اس طرح کا کوئی اس کی اسی آیت کی ضمن میں کوئی قول ثابت نہیں ہے؟ جی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ میں بعض لوگوں نے یہ جو شہرت پا گئی ہے یہ بات کہ اس سے مراد 15 شعبان کی جو رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، اس طرح کی کوئی دلیل نہ قرآن مجید میں موجود ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو اس کو تو کسی بھی طرح قابل قبول نہیں مانا جا سکتا اس رائے کو۔ یہ لوگوں نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی اور 15 شعبان کے حوالے سے، اور کچھ روایتیں دیکھی جو کہ بالکل ضعیف، منکر اور باطل اور بہت سی بے بنیاد روایتیں بھی ہیں۔ یہ روایتیں ایک طرف اس فضیلت کی دیکھی اور پھر گویا کہ اس آیت سے متعلق کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ ایسی رائے نہیں ہے کہ علمی لحاظ سے سمجھے کہ جو قابل التفات بھی ہو۔ ٹھیک۔